اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جو آج سورت کی تلاوت کی گئی قرآن پاک کی بڑی مشہور و معروف سورہ مبارکہ ہے، قریباً ہر ایک کو اچھی طرح سے یاد بھی ہے. اس کو سورہ اخلاص کہتے ہیں، یہ نام اس کا بہت زیادہ مشہور ہے. اخلاص یعنی اپنے دل کو خالص کر لینا، صرف اللہ واسطے اپنے آپ کو وقف کرنا. سورہ توحید بھی اس کا نام ہے کہ اللہ کی وحدانیت کا اس میں ذکر ہے. مکی ہے یعنی ہجرت سے پہلے مکہ شریف میں نازل ہونے والی یہ سورہ مبارکہ ہے، اور بہت سارے مفسرین بلکہ بہت ساری روایتوں سے یوں بھی ثابت ہے کہ یہ مدنی ہے، یعنی 2 مرتبہ یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے. جیسے سورہ فاتحہ بھی 2 مرتبہ نازل ہوئی، یہ بھی 2 مرتبہ نازل ہوئی، اور بھی کئی سورتیں ہیں جو 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے. تو ان میں سے ایک یہ سورہ فاتحہ بھی. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، شان نزول یہ ہے کہ عرب کا ماحول جہاں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی خدائی کا اور اللہ کے یکتائی کا اعلان فرمایا، یہ تھا وہاں ماحول کے 1 2 نہیں ان گنت بے شمار خدا لوگ مانتے تھے. ہر قبیلے کا الگ خدا ہوتا تھا. جب کوئی سفر پہ جاتا تو ستو جو کے آٹے کے بت بنا لیے جاتے، اور اس کی پوجا پاٹ کرتے 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 جب بھوک لگتی تو اسی کو توڑ مروڑ کے پکا کے کھا لیتے. یعنی ان کا خدا کے بارے میں کوئی عجیب سا یعنی کوئی ذہن تھا ہی نہیں کہ وہ کیسا ہوتا ہے خدا، کیونکہ بھول چکے تھے لوگ خدا کو، خدا سے غافل ہو چکے تھے. اللہ کہتے ہیں کہ اس کو خالق ہوتا ہے کون، مالک رہتا ہے کون، معبود ہوتا ہے کیسا، اس کے بارے میں کوئی تصور نہیں. جو جیسا طاقتور دکھا، سورج تڑپ رہا ہے تپ رہا ہے ساری دنیا کو گرما رہا ہے، چلو وہ بھی خدا ہو گیا، سوریہ دیوتا. ہر چاند پوری دنیا کو جگمگا رہا ہے اور ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی دے رہا ہے، مد و زجر سمندر میں پیدا کر رہا ہے، یعنی اتنے دور آسمان پہ رہ کر زمین پر اثر انداز ہو رہا ہے، وہ بھی خدا ہو گیا، چندر دیوتا. تو ایسے ہی ارے صاحب چوہے کو بھی خدا، کتے کو بھی مان لیا، انہیں معلوم نہیں کس کس کو، بس یہ سجدے آوارہ ہو گئے تھے، بندگی بے لگام ہو گئی تھی. جس کے سامنے چاہا سرنڈر ہو گئے، ساسٹانگ پڑ گئے. یعنی سارے 8 انگ کو لٹا دیا سامنے. ساسٹانگ نمسکار کا مطلب کیا ہے؟ 8 انگ کے ساتھ سامنے کسی کے سرنڈر ہو جانا. ایسا ہو جاتا تھا. صرف انڈیا کا ہی نہیں حال تھا بلکہ ساری دنیا کا ایسے ہی ماحول تھا. پھر یہ لات، منات، عزا، یعوق، ناصر ایسے خدا اور معبود اور بت بنا کے رکھے تھے. کوئی گدھ کے منہ کا، کوئی کتے کی شکل کا، کوئی گدھے کی شکل کا، تو کوئی کون سی شکل کا. تو یہ عرب کے اندر تو چل ہی رہے تھے، یہاں پر بھی ایسا کچھ رہتا ہے. دیکھتے ہو آپ کتنے مطلب ویرائٹی والے اور الگ الگ ڈیزائن والے، الگ الگ انداز کے، سب کچھ چھوٹا بڑا، بڑے سے بڑا، بہت بڑا، کیسے کیسے آڑے تیڑے، چتر وچتر، سب کچھ. جس کو جو زیادہ حیرت انگیز دکھا بس اس کے سامنے لوٹ گئے، وہی ہوگا بھائی. بہت ایسا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. سارے لوگ حیران ہو گئے
ایک اللہ ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اسی کی عبادت ہونی چاہیے. تو پھر یہ دیکھو تو اس کا تو مطلب گدھ جیسا منہ ہے، اس کے تو پر بھی ہے، اس کی تو ٹانگیں بھی ہے، اس کی تو منہ بھی ہے، اس کے تو دانت بھی ہے، جس کے سامنے ہم جھکتے ہیں، جس کو پوجا پاٹ کرتے ہیں. آخر یہ سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس خدا کی طرف دعوت دے رہے وہ ہے کیسا ہے نا. تو انہوں نے ایسا ڈیمانڈ کیا کیونکہ بھٹکی ہوئی ذہنیت تھی، آوارہ سجدے تھے، بندگی پریشان تھی، خدا سے نہ آشنا اور نہ بلد تھے. پوچھ لیا کہ آپ کے رب کے باپ کا نام کیا ہے، وہ کس کی اولاد ہے، کس نے اس کو پیدا کیا، اس کی کون اولاد ہے. ایسا مکے کے کافروں نے حضور کے پاس آ کر ورد کی شکل میں سوال کیا، انصب لنا ربک، ہمارے لیے اپنے رب کا نسب نامہ بیان کیجئے. وہ کس کا باپ، وہ اس کے باپ کا باپ کون، ایسا پورا ونشاولی بیان کرو. اور ایک روایت ہے کہ ایک دیہاتی، گاؤں دیہات کا رہنے والا انسان آیا اور اس نے سنا کہ ارے ایک خدا بھی ہوتا ہے، یہاں تو ڈھیر سارے ہیں، یہ ایک خدا کی طرف بلا رہے ہیں. تو اس نے حضور سے پوچھا، انصب لنا ربک، ہمارے لیے اپنے رب کا نسب نامہ بیان کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارے رب کا نسب نامہ نہیں ہوتا، نسب اس کا ہوتا ہے جو کسی کی اولاد ہو، اس کی کوئی اولاد ہو، نسل جس کی چلتی ہے اس کا نسب نامہ ہوا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ لم یلد ولم یولد ہے. حضور نے یہ سمجھایا، اللہ تعالیٰ نے ویسی پوری سورت سورہ اخلاص کی شکل میں نازل فرما دی اور ارشاد فرمایا. جبریل امین فوراً حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اور کچھ لوگ کہتے نا یہ تو مدینہ منورہ میں نازل ہونے والی آیت ہے کہ نجران کے نصرانی، نجران قبیلہ یہ مدینہ منورہ کے پاس آباد تھا، وہاں کے نصرانی عیسائی لوگ پادری حضور کی بارگاہ میں آئے، جس میں کعب ابن اشرف یہودیوں کا بہت بڑا سردار خبیث وہ بھی موجود تھا. ان لوگوں نے حضور سے پوچھا کہ آپ جس خدا کی طرف دعوت دیتے ہو وہ خدا کس چیز کا بنا ہے؟ زبرجد کا بنا ہے اور ہیرے موتی مونگے کا بنا ہے، سونے چاندی کا بنا ہے، کس چیز کا بنا ہے؟ پتھر کا بنا ہے، کاہے کا بنا ہے؟ کیونکہ ان لوگوں کی نظر کے سامنے جو کچھ تھے تو کوئی پتھر کا تھا، تو کوئی لوہے کا تھا، کوئی کاسے کا تھا، کوئی تانبے کا تھا، کوئی پیتل کا تھا. تو انہوں نے پوچھ لیا کاہے کا بنا ہوا ہے. تو جو آدمی دیکھتا ہے وہی ماحول میں بڑھتا ہے، اس کے علاوہ اور اس کا دماغ کہیں نہیں چلتا. اسی لیے بڑے بڑے بدھی جیوی، بڑے بڑے سائنٹسٹ، بڑے بڑے تحقیق کرنے والے، علم کے کوہے گراں، بڑے بڑے ودوان، مہاودیاوان وہ بھی ہوئے ہیں، لیکن چونکہ خاندان اور گھر میں ایسے پیدا ہوئے کہ جہاں بتوں کی پرستش ہو رہی تھی، تو بھلے ان کی عقل کتنی کیوں نہ ہوشیاری کرنے لگے، لیکن ان بتوں سے آگے نہیں بڑھ پائی، ہے نا. بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں لیکن پھر بھی وہ وہیں جا کے ناریل پھوڑیں گے، اسی کے سامنے ہاتھ جوڑیں گے، حالانکہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کو تو ابھی بنایا گیا ہے، یہ تو مخلوق ہے، اس کی تو کوئی اوقات نہیں، یہ تو مکھی بھی نہیں اڑا سکتا. ساری دنیا کو اپدیش دیں گے اور سندیش دیں گے اور ساری دنیا کو نصیحت کریں گے، اور یہ چھوٹی سی بات ان کے دماغ میں نہیں آتی کیونکہ بچپن سے ان کی کھوپڑیا میں یہ پڑا ہوا ہے. ہاں تو حضور سے پوچھ لیا کاہے کا بنا ہے یہ خدا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ریپیٹ سے، ڈبل سے یہ سورہ مبارکہ نازل فرما دی. قل هو اللہ احد، میرے محبوب ان سے کہہ دو وہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہے، سب کو اس کی ضرورت ہے، وہ کسی کا ضرورت مند نہیں. صمد یعنی بے نیاز. اللہ الصمد، یلد اس کی کوئی اولاد نہیں، ولم یولد اور وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد اور کوئی اس کا ہمسر اور ہم پلہ نہیں. اللہ اکبر.
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارکہ. اس میں اللہ کی وحدانیت کو انتہائی جامع اور اختصار کے ساتھ پیش کیا گیا ہے، جامع انداز میں پیش کیا گیا ہے. اس کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے. اس کی بڑی فضیلت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کے درمیان اعلان فرمایا، آج رات کو عشاء کے بعد میں تم کو قرآن پاک کا تہائی حصہ پڑھ کر سناؤں گا. صحابہ کرام بڑے خوش ہو گئے کہ آج تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک پڑھیں گے، 10 پارے پڑھیں گے، تہائی قرآن پڑھیں گے، 1/3 قرآن پڑھیں گے. چرچا ہو گیا مدینہ منورہ کے اندر، جتنے آ سکتے تھے آ گئے، بیٹھے انتظار کیے. سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے. آپ نے یہ سورہ مبارکہ ایک مرتبہ تلاوت فرمائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم. یہ پڑھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے حجرے پاک میں واپس چلے گئے. صحابہ حیرت میں پڑ گئے، آج تو حضور تہائی قرآن سنانے والے تھے، آج تو خوب ہم کو قرآن سننا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت جلدی واپس چلے گئے. سرکار پھر دوبارہ تشریف لائے. میں نے کہا تھا تم کو تہائی قرآن سناؤں گا. یہ جو میں نے پڑھا سورہ احد اور سورہ اخلاص، یہ قرآن پاک کے، اس کو ایک مرتبہ پڑھ لینا قرآن پاک کا 1/3 پڑھ لینے کے برابر ہے. مطلب یہ ہوا کہ اگر اس کو 3 بار پڑھ لیا تو گویا پورا قرآن پاک پڑھنے کا ثواب مل گیا. اس پر ایک اچھا سا معاملہ سامنے آ گیا کہ بہت سارے لوگ آج کل دھندا بنا لیے. کوئی مرتا ہے تو باقاعدہ چادر قرآن کی 500 روپے میں بیچ رہے ہیں لوگ، اور باقاعدہ 1 کے 40 سورہ مزمل، 1 کے 40 سورہ یاسین، 1 کے 40 سورہ طحان، یہ وہ اتنے سارے. واقعی پڑھتے ہیں کیا؟ سچی میں پڑھتے بھی ہے کیا؟ ہاں. پھر 41 قرآن پاک، 41 قرآن پاک یہ انسان کیسے پڑھ لیا؟ ولی تو نہیں بن گیا. یہ عام طور پر یہ دپل بازی چل رہی ہے. 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ لیے، 1 ختم قرآن ہو گیا. مطلب 120 مرتبہ پڑھ لیے، 4 تیا 12، 120 مرتبہ پڑھ لیے، یعنی 40 ختم قرآن پاک کا ثواب مل گیا. لکھ کر دے دیتے. یہ غلط بات ہے. ایک تو یہ دھوکہ بازی کیا اس نے، دوسرا یہ کہ قرآن پاک کو پیسوں کے بدلے بیچنا نہیں چاہیے، حرام ہے. ولا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا، میرے قرآن کی آیتوں کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے مت بیچو، اور تھوڑے سے پیسے میری آیتوں کے بدلے مت خریدو. تو یہ غلط چیز ہے جو ایک رواج پکڑ رہا ہے. لوگ سوچتے ہیں بیچارے بھولے بالے کہ ہمارے مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے کچھ اچھا ہو جائے گا، لیکن لوگ دھندے بنا کر بیٹھے ہیں. خلوص اخلاص سے، سچے تلفظ کے ساتھ، اچھے انداز میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو حاضر سمجھتے ہوئے اخلاص کے ساتھ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ بھی پڑھ لیا آپ نے نا، بخشش ہو جائے گی. 1 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ لیا، بخشش ہو جائے گی. ہاں، اخلاص ہونا چاہیے، سچائی ہونی چاہیے، اس میں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، نام و نمود نہیں ہونا چاہیے. میرے مردے کے نام پر لاکھوں لاکھ تسبیح ہو، لاکھوں لاکھ قرآن ہو، اس کے لیے لوگ کیا نہیں کرتے. ہاں بھائی، واقعی اگر پڑھا ہے تو بالکل آپ پڑھ سکتے ہیں، بخش سکتے ہیں. خامخواہ کسی کے اوپر بدگمانی کرنا بھی تو حرام ہے، لیکن یہ بدگمانی نہیں، یہ حقیقت ہے جو چلن میں ہے. جائیں گے بابا جی وہ کیا ہے، مطلب وہ ہمارے انتقال ہوگا، ہاں لے یہ 1 کے 40 مجمل سورہ آتی ہے، 1 کے 40 سورہ یاسین، سورہ ملک، دنا دن لکھ کے دے دے. یہ پڑھتا بھی کیا اتنا؟ سوچو بھلا، پڑھتا بھی کیا؟ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے کوئی؟ نہیں، غلط بات. تو غلط بات کو رواج دینا بھی نہیں، ضرورت نہیں ہے اتنا بڑا کھرا پوری مطلب وہی اور پوری بیاض لکھ کے ایصال ثواب کروانے کی. ہاں، جتنا واقعی خلوص اخلاص کے ساتھ پڑھا گیا ہے، بالکل آپ اتنا نہیں، اتنا بڑا لکھ کے لاؤ، بالکل پڑھیں گے، بخشیں گے، لیکن یہ جھوٹوں کا پیٹ مت بھرو، خامخواہ گناہ مت کماؤ.
ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے محبوب آپ کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے. قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی، اتنی ہے گفتگو تیری اللہ کو پسند ہے نا. یعنی اللہ نے اپنے بارے میں بھی اگر مخلوق کو اور بندوں کو بتانا چاہا تو محبوب کو حکم دیا کہ میرے پیارے تو اپنی زبان سے کہہ دے کہ اللہ ایک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حضور کی گفتگو اللہ کو بہت پسند ہے کہ میری وحدانیت کا بھی نعرہ لگے گا تو میرے محبوب تمہاری زبان سے ہونا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے محبوب سے اتنا پیار فرماتا ہے، اپنے بارے میں محبوب سے کہلواتا اور محبوب کی شان خود بیان فرماتا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی عظمتیں بیان کر رہا ہے اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی شان بیان فرما رہے ہیں. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. کچھ لوگوں نے کہا اللہ الصمد یہ اسم اعظم ہے، تمام مہمات، تمام پریشانیاں، تمام پیچیدگیاں، تمام رکاوٹیں، تمام گردشوں کو دور کرنے کے لیے اللہ الصمد کا ورد رکھنا چاہیے جس سے مصیبتیں ٹلتی ہے. تو یہ صوفیاء کرام کا کہنا ہے کہ اللہ الصمد یہ اسم اعظم ہو سکتا ہے، کمپلسری نہیں. اسم اعظم ایک راز ہے ایسے ہی، اور اگر ہے بھی یہ اسم اعظم تو پھر ویسی پاک زبان ہونا چاہیے. اللہ کے نام میں ہزار تاثیر ہے، لیکن جب یہ ہماری گندی زبان اتنی گندی ہو گئی ہے کہ اس پر خدا کا نام بھی آ جائے تو اس کی تاثیر ختم ہو جاتی. لہذا زبان پاک کیجئے، رزق حلال کھائیے اور سچ بولیے، وعدہ وفا کیجئے، حرام کام سے بچیے، گناہوں سے بچیے، بدکاری بدکرداری سے بچیے، تو انشاءاللہ وہ تاثیر پیدا ہو جائے گی کہ باقاعدہ یہ زبان جب اس پر لفظ اللہ خدا کا نام آ جائے تو زمین و آسمان تہو بالا ہو سکتے. جو ہمیشہ سے ہو تو ظاہر بات ہے وہ پیدا نہ ہوا ہو بلکہ اس کا وجود ہمیشہ سے رہا ہو، کیونکہ اگر اس کا وہ پیدا ہونے والا ہے تو ضرور پہلے نہیں تھا، بعد میں ہوا، جبھی تو پیدا ہوا. تو اللہ رب العزت لم یلد ولم یولد ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ سے رہنے والا ہے، وہ ہمیں دائمی ہے اور حی و قیوم ہے. ہم حادث ہے، ہم بعد میں ہوئے اور پھر نہیں رہنے والے، لیکن اللہ کی شان ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کے ہمسر نہیں. کفو کہتے ہیں برابری کو، جیسے کہ رشتے ناتے جوڑنے کے وقت لڑکی کے ہمسر اور لڑکی کے لائق جو رشتہ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں کفو. کفاءت کس معاملے میں دیکھی جائے گی کہ بھئی لڑکی کے خاندان کے لحاظ سے بھی مطلب لڑکا کم خاندان والا نہ ہو، اور لڑکی کے اور لڑکے کے معاملے میں لڑکے کے اندر یہ گٹس ہونا چاہیے کہ وہ کمانے والا ہو، اتنا کمائے کہ نقد مہر اپنی کمائی سے ادا کر سکے اور بیوی کا خرچہ بھی اپنی کمائی سے پورا کر سکے. ایسا ہی آدمی شادی کا کفو بن سکتا ہے. تو یہ سارے اصول، کفو یعنی ہمسر برابری والا. تو جو لڑکا کماتا نہیں اس کو شادی کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ایسا آدمی روزے رکھے، یہ اس کے لیے حفاظت کا ذریعہ بنے گا. تو غرض کے کفو کے معنی ہوتے ہیں برابری والا، ہمسر، بالکل ٹکر والا. تو اللہ کا ہمسر کوئی نہیں ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہے، اس سے برابر نہیں تو اس سے بڑا ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حضور کو اللہ کے برابر کر دیتے ہیں، اللہ کے برابر ہرگز نہیں کرتے. حضور اشرف الفقہاء فرماتے تھے کہ اللہ اور رسول کا معاملہ تو یہ ہے کہ رسول اللہ کو اللہ سے سٹانا نہیں، ہٹانا نہیں، گھٹانا نہیں. اللہ جیسا بھی نہیں ماننا ہے حضور کو، اللہ سے جدا بھی نہیں ماننا ہے حضور کو، اور اللہ سے بڑھانا بھی نہیں ہے حضور کو. یہ خدا تو نہیں ہے، خدا سے جدا بھی نہیں ہے، یہ محبوب خدا ہے.
اور خدا خدا ہے، یہ محبوب خدا ہے، زمین آسمان کا فرق ہے، خاصان خدا خدا نباشند لیکن ز خدا جدا نباشند، اللہ کے محبوب خدا تو ہوتے نہیں لیکن خدا سے جدا بھی نہیں ہوتے۔ اتنا کلیئر کانسیپٹ ہونے کے باوجود بھی وہابی دیوبندی تبلیغی سنیوں پر یہ خامخواہ کا الزام اور جھوٹ بہتان لگاتے ہیں کہ ہم معاذ اللہ حضور کو خدا کے برابر مانتے ہیں، خدا کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ لم یلد ولم یولد ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کی ساری شکتیاں، اس کے سارے پاور، اس کی ساری طاقتیں وہ اپنے آپ ہے، کسی کی دی ہوئی نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ بھی انرجی، جو کچھ بھی طاقت، جو کچھ بھی صلاحیت، جو کچھ بھی حیثیت ہے وہ سب اللہ کے دینے سے ہے۔ اللہ نے دیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قوت حاصل ہوئی، ورنہ وہ قوت حاصل نہیں، یہ ہم کہتے ہیں۔ تو اتنا سارا بالکل واضح معاملہ ہونے کے باوجود جھوٹے الزام لگا کر خامخواہ سنیوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الہ العالمین ہم سب کو دین حق مسلک اعلی حضرت کو پہچاننے، اس پر عمل کرنے اور اپنانے اور اس پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔